اللہ کے نبی کا دور ہے اور ان کے دور میں مسلمہ کذاب نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے. اللہ کے نبی کے پاس خط لکھتا ہے کہ آپ ہم سے سمجھوتا کر لیں, آپ مکہ مدینہ کچھ خطوں کے نبی رہیں, باقی خطے ہمارے حصے میں دے دیں, یا سمجھوتا یہ کر لیں کہ آپ کچھ دن کے لیے نبی رہیں اور کچھ دن کے لیے ہمیں دے دیں. اللہ کے نبی نے جواب لکھا. جواب لکھنے کے بعد صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. صحابہ سے پوچھا یہ خط جو ہے مسلمہ کذاب کے پاس پہنچانا ہے, کون میرے خط کو پہنچائے گا؟ ابھی صحابہ جواب نہیں دیے ہیں, ابھی زبان نہیں کھولی ہے, جب تک کہ اسی جو ہے گلی میں ایک صحابی کھجور بیچ رہے تھے, ان کی جو ہے کان میں یہ آواز ٹکراتی ہے. ان کے منہ میں کھجور ہے, جب کا آواز کان میں ٹکراتی ہے منہ سے کھجور گرتا ہے اور فوراً وہیں سے چلاتے ہیں اللہ کے نبی میں آپ کے خط کو پہنچاؤں گا. ان کے منہ سے کھجور جب صحابہ کے بدن پہ گرتا ہے, صحابہ فرماتے ہیں ارے بھائی کم سے کم پہلے کھجور تو کھا لیں. اس صحابی رسول نے کہا کہ نہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کھجور کھاؤں اور پھر یہ بازی کوئی اور مار لے. میرے بزرگوں, اللہ کے نبی نے خط دے دیا. کس کو؟ اس صحابی کو, حبیب ابن زید کو. وہ خط لے کر چلے ہیں. اللہ کے نبی نے نیزہ دیا ہے, اللہ کے نبی نے اپنا گھوڑا دیا ہے. پھر جب وہ سوار ہوئے ہیں, ایک ہاتھ میں نیزہ ہے, جب وہ مسلمہ کذاب کے جو ہے دربار میں پہنچے ہیں, گھوڑے سے اترتے ہیں اور پھر نیزہ کو زمین پہ گاڑ دیتے ہیں. پھر آواز آتی ہے کہاں آیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی کا پیغام لایا ہوں, اللہ کے نبی کا قاصد ہوں, تمہارے نام خط ہے, یہ خط میں پہنچانے آیا ہوں. مسلمہ کذاب نے خط لیا, اپنے درباریوں سے کہا پڑھ کر سناؤ. جب درباری نے خط پڑھنا شروع کیا, پہلے ہی جملہ میں لکھا تھا مسلمہ کذاب تو جھوٹا ہے. اب جب اس نے سنا, اب اس کے تیور بدل گئے, چہرے کا رنگ بدل گیا. سارے درباری بیٹھے ہوئے ہیں اور پہلی سطر میں لکھا ہے کہ مسلمہ کذاب تو جھوٹا ہے, تو نبی ہو ہی نہیں سکتا ہے. اب اس نے پوچھا حضرت حبیب سے آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کے نبی تو کہتے ہیں کہ مسلمہ جھوٹا ہے, آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت حبیب نے فرمایا کہ تو بے وقوف ہے, تم کو پتا نہیں کہ میں اس نبی کا قاصد ہوں, اس نبی پہ ایمان لانے والا ہوں. جب میرا نبی کہہ رہا ہے کہ تو جھوٹا ہے تو سچا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اب مسلمہ کذاب کو اور غصہ آیا اور اس نے کہا کہ ایک بار اور سوچ لے اور پیچھے پلٹ کر دیکھ لے, میرے کتنے جو ہے سپاہی موجود ہیں, میرے لاؤ لشکر موجود ہیں, سب کے ہاتھوں میں خنجر ہے, تلوار ہے, نیزہ ہے, تم یہاں سے بچ کر واپس نہیں جا سکتا. حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاؤ میرے بھائیوں, اس صحابی رسول پہ ہنستے ہوئے انہوں نے کہا کہ تو بے وقوف ہے, تمہیں پتا نہیں, تو جانتا نہیں کہ میرا 12 بچے ہیں, میرے ایسے بچے بھی ہیں جو ابھی ٹھیک سے چل نہیں پاتے ہیں, میرے ایسے بچے بھی ہیں جو ابھی دودھ پیتے ہیں. لیکن جب میں خط لے کر چلا تھا مجھے پتا تھا کہ میں واپس لوٹ کر نہیں آؤں گا, پھر بھی میں نے پلٹ کر اپنے گھر کی طرف نہیں دیکھا, میں نے پلٹ کر اپنے ان معصوم بچوں کی طرف نہیں دیکھا, میں نے پلٹ کر اپنے بال بچوں کی طرف نہیں دیکھا, اپنی بیوی کی طرف نہیں دیکھا. مجھے معلوم تھا میں جا رہا ہوں, واپس نہیں آؤں گا. اور پھر تو مجھ کو موت سے ڈراتا ہے. جب میں چلا تو پلٹ کر گھر نہیں دیکھا, تو میں تمہارے لاؤ لشکر کی طرف کیا دیکھتا؟ میرے بزرگوں, پھر مسلمہ کذاب نے تلوار سے وار کیا, ایک جو ہے یہ بازو اتار دیا. پھر اس کے بعد کہا کہ اب بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا میرا اب بھی وہی خیال ہے, تو جھوٹا ہے, تو سچا نہیں ہو سکتا ہے. پھر اس نے دوسرا وار کیا اور پھر جو ہے یہ بایاں ہاتھ بھی جو ہے دھڑ سے جسم سے الگ کر دیا. حضرت حبیب مسکراتے ہوئے کھڑے ہیں. اگر ایک جو ہے نا یہاں پہ بچھو آ جائے, ایک جو ہے سانپ آ جائے ابھی مسجد میں, تو بھگدڑ مچ جائے گی.
कोई सही से नहीं बैठ पाएगा। लेकिन एक बाजू कट चुका है, दूसरा बाजू कट चुका है, अभी खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं। उसने पूछा कि अब भी इरादा बदल लो, अगर इरादा बदल गया जान बख्श दूंगा। उसने कहा कि ऐ कमीने, तू जान से क्या डरवाता है? तुमको पता है मैं किस नबी की उम्मती हूँ? वो उस नबी की उम्मती हूँ कि जब हम फजर के मुसल्ले पे जाते हैं और जब नमाज से फारिग होते हैं, उस वक्त जब हाथ उठाते हैं तो सबसे पहले जो दुआ करते हैं वो शहादत की दुआ करते हैं। शहादत हमारा ऐने मतलूब और मकसूद है, फिर तू हमें मौत से डराता है। मेरे बुजुर्गों, उसने गर्दन पे तलवार रखी, फिर उसके बाद कहा कि ए हबीब, अभी से इरादा बदल लो। उसने कहा कि कमबख्त काटना है तो काटता क्यों नहीं? मेरे बुजुर्गों, मुस्लिमा कज़्ज़ाब ने तलवार चलाई और सर को जिस्म से अलग कर दिया। ये हमारी तारीख, ये है नबी से मोहब्बत। मेरे बुजुर्गों, हम उस कौम के बेटे हैं, उस सहाबा के बेटे हैं, उस नबी के मानने वाले हैं, जिसके लिए सहाबा ने गर्दनें कटाने में खुशकिस्मती समझा था।